یہ انٹیمیٹ کنورسیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو اس میں ایموشنز لائے جائیں. اسی طرح یہ حدیث ہے. اب ہم ذرا وضو سے سٹارٹ اگر کریں تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی ہو پرفارمز دا وضو پرفیکٹلی دیٹ از اکارڈنگ ٹو سنہ. اب یہ ہے وضو کی فیل جب آپ وضو کریں. دیکھیں ہم نے سب نے آنکھوں سے بھی گناہ کیے ہوتے ہیں، کانوں سے بھی کیے ہوتے ہیں، ہم سب نے ہاتھوں سے بھی گناہ کیے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب ایک بلیور اپنا منہ دھوتا ہے وضو کے دوران تو جتنے گناہ اس نے منہ سے کیے ہوتے ہیں یا آنکھوں سے کیے ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، ول بی واشڈ اوے، اور ود دی لاسٹ ڈراپ آف واٹر، جب تک لاسٹ ڈراپ آف واٹر رہتا ہے. اسی لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ وضو کا پانی رہنے دیا کریں، کیونکہ لاسٹ ڈراپ آف واٹر جب تک نہیں سوکھ جاتا وہ گناہوں کو لے جا رہا ہوتا ہے. اینی وے ڈرائی کر سکتے ہیں وضو کو تولیے سے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ وضو کا پانی رہے. اسکالرس اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں. اسی طرح جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہر سن جو ہاتھوں سے کمٹ کیا ہے وہ معاف ہو جاتا ہے. اسی طرح جب وہ اپنے فیٹ کو دھوتا ہے ہر گناہ جو فیٹ سے کیا ہے وہ معاف ہو رہا ہوتا ہے. اب امیجن سبحان اللہ، یہ ہے وہ فیلر جو آپ نے لانا ہے وضو کرتے ہوئے، یعنی سچ این آنر. کتنی اچھی بات ہے کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. کون ہے جو چاہتا ہے گناہ نہ معاف ہو؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا. آج دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان اناؤنس کرے کہ آؤ اپنے بلز معاف کرا لو، الیکٹریسٹی کے بلز معاف کرا لو، سوئی گیس کے بلز معاف کرا لو، سارے پہنچ جائیں گے، چاہے انہیں 2 گھنٹے لائن میں کھڑا ہونا پڑے. تو یہی تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے نا، انسان میں بھی دیکھنا چاہتا ہے. ویئر از دا محبت، ویئر از دا طلب. اس میں طلب کتنی ہے اس انسان میں گناہ معاف کروانے کی، اس میں کتنا شوق ہے میرے سے بات کرنے کا، میرے سے ملاقات کرنے کا. ٹھیک ہے، یہی تو ٹیسٹ ہے، یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے یہ فیل لانا کہ وضو اتنی امیزنگ چیز ہے. اور پھر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے بعد جو یہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، جس مرضی سے انٹر ہو. کتنی آنر کی بات ہے، کتنی آنر کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا سکھائی ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وضو کے اور بھی کئی فوائد ہیں. آپ دیکھیں کووڈ میں سب سے کم جو کووڈ تھا مسلم کنٹریز میں تھا کمپیریٹیولی، بیکاز آف وضو. وضو میں ناک دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، وضو ریفریش کرتا ہے. وضو جو ہے وہ آپ کو انرجائز کرتا ہے، لٹرلی انرجائز کرتا ہے فزیکلی اسپیکنگ. وضو جو ہے وہ آپ کو ڈی موٹیویشن آپ کی ختم کرتا ہے. میں آپ کو ایک تجربے والی بھی بات ہے، اور کئی ینگسٹرز نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ جب گناہ کا ٹریگر آیا ہو اٹھ کے وضو کر لیں، ایسا ٹریگر غائب ہوگا کہ آپ کی سوچ آپ حیران ہو جائیں گے ٹریگر کہاں گیا. لیکن اٹھیں گے ہی نہیں تو پھر وہ رہے گا وہ ٹریگر. ٹھیک ہے، اور اتنا سوال آپ سے ضرور ہوگا کہ تم اٹھ سکتے تھے، تم ٹریگر کو دور کر سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں کیا. اتنا سوال آپ سے ضرور ہوگا. کوئی بھی انسان لاچار نہیں ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ٹوٹ جاتے جب گناہ سر پہ آیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کر سکتا ہے کنٹرول. اینی وے تو وضو از اے گریٹ 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 ایکٹیویٹی. اسی لیے ایک صحابی کا غالباً قول ہے کہ وزڈم کی ایک نشانی ہے کہ ایک بندہ وضو میں رہے ہر وقت. دس از ون آف دی سائنز آف وزڈم. حکمت کی نشانی ہے یہ. اس میں بہت سی حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ ہے جیسے کئی لوگ ہیں وہ جب واش روم جاتے ہیں نا تو وہ وضو کر کے نکلتے ہیں. اس میں ایک حکمت تو یہ ہے سب سے بڑی کہ لیٹ سے آپ کو موت آ جاتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے. آج کل ینگ ایج میں ڈیتھس بہت کامن ہے، تو یو نیور نو. ٹھیک ہے، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے، لیکن ایکسیڈنٹس بہت کامن ہے. ینگسٹرز میں ہارٹ اٹیکس بہت کامن ہو رہے ہیں. تو اگر آپ وضو میں اور وضو میں فوت ہو گئے تو آپ سوچیں قیامت والے دن آپ وضو کی حالت میں اٹھیں گے، کتنا بڑا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ، جب آپ وضو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ارد گرد ایک ایسی شیلڈ کریٹ ہوئی ہے کہ شیطان آپ پہ اٹیک نہیں کر سکتا. وضو میں نا لٹرلی میں اکثر یوتھ کو سمجھاتا ہوں، although موویز کا نام میں لینا پسند نہیں کرتا، لیکن آپ نے اگر ہیری پوٹر دیکھی ہے، میں نے ظاہر ہے پرانا دیکھا ہوا ہے، تو اس میں جب وہ کوئی اسپیل پڑھتے تھے تو ارد گرد ایک وہ شیلڈ نہیں کریٹ ہو جاتی تھی ڈارک فورسز سے. یہی ہوتا ہے جب آپ وضو کرتے ہیں، ڈارک فورسز کانٹ کم نیئر یو. ایک شیلڈ کریٹ ہو چکی ہے آپ کے ارد گرد. ٹھیک ہے، آپ کی نیگیٹیوٹیز دور ہوتی ہیں.
تو یہ اس کو عادت بنائے, اس کو پریکٹس کرنا سیکھیں. حضرت بلال تو وضو کے بعد 2 نفل بھی پڑھتے تھے ہر رات, اور اس وجہ سے ان کی جنت میں نبی میں قدموں کی چاپ سنی, اور ان سے پوچھا تھا نا کہ آپ کیا ایسی ایکٹیویٹی آپ سمجھتے ہو کرتے ہو جس کی وجہ سے یہ ہے کہ میں نے آپ کی قدموں کی چاپ سنی ہے, تو انہوں نے یہ مینشن کیا تھا. تحیت الوضو کہتے ہیں اسے, تحیت الوضو, ٹھیک ہے. تو بہرحال وضو از امیزنگ. وضو آپ کی ڈی موٹیویشن کو دور کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور وضو ول ایون میک یو پازیٹیو. یو ول اسٹارٹ ٹو فیل پازیٹیو, یو ول اسٹارٹ ٹو تھنک پازیٹیو. یہ میری اپنی ٹرائیڈ اور ٹیسٹڈ چیزیں. اسی لیے نبی وسلم جب پریشان ہوتے تھے, بیکاز جب انسان پریشان ہوتا ہے نا, اسٹریسڈ ہوتا ہے, تو شیطان زیادہ اٹیک کرتا ہے انسان پہ. تو بہت بہتر ہے اٹھ کے وضو کر لیں, آپ اٹھا لیں اپنے آپ کو, پل یور سیلف اپ سم ہاؤ اینڈ ڈو وضو. آپ دیکھیں آپ کی اسٹیٹ ہی چینج ہو جائے گی, آپ کی نیگیٹیوٹی دور ہو جائے گی, آپ کی اوور تھنکنگ دور ہو جائے گی. اب کئی لوگ جو ہے نا وہ اسی جگہ بیٹھے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب وہ یہ مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں, شیطانی مراقبہ میں اسے کہتا ہوں, اوور تھنکنگ, ایک تو ظاہر ہے رحمانی مراقبہ ہے, وہ ذکر ہے, ایک شیطانی مراقبہ ہے, وہاں پہ بیٹھ کے سوچتے رہنا, تو وہ ظاہر ہے پھر شیطان کے لیے ایسا بندہ پیس آف کیک بن جاتا ہے. لیکن وہ اٹھ کے وضو کر لے, سبحان اللہ. تو وضو از امیزنگ, الحمدللہ فار دس, یہ اللہ نے دیا ہے ہمیں. میری ایک کرسچن میرا کولیگ تھا, تو اس نے مجھ سے سوال پوچھا تھا. جب میں امریکن کمپنی تھی شکاگو برج اینڈ آئرن, اب اس کا نام میکڈرمٹ ہے, آئل اینڈ گیس فرم تھی. تو میں نے یو اے میں اس میں جب میں کام کرتا تھا, میرا فیلڈ انجینئر پوزیشن تھی. تو میرا کولیگ تھا اسٹیفن, بلیک تھا, امریکن تھا, غالباً امریکن تھا اف آئی ریمبر کریکٹلی. تو اس نے ایک دن مجھ سے پوچھا اپنے ایکسیڈنٹ میں کہ علی آر یو گائز ڈرٹی. تو میں نے کہا کیا ہو گیا ایک دم اسے, مطلب یہ کیوں سوال پوچھ رہا ہے. کہتا نہیں تم لوگ ڈرٹی ہو, ہر وقت جو ہے پاؤں دھوتے رہتے ہو, منہ دھوتے رہتے ہو. اب مجھے دیکھنا تھا نا وضو کرتے, یو اے ای ظاہر ہے مسلم کنٹریاں, زیادہ تر لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو میں مسکرایا, میں ہنسا, میں نے کہا نہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو ہم بار بار کرتے ہیں, دس از کالڈ ایبلیوشن. تو پھر میں نے کچھ مجھے یاد تھا تھوڑا بہت, بائبل بھی ریفر کی اسے. میں نے کہا کہ یہ تو ایون تمہاری بائبل میں لکھا ہوا ہے ایبلیوشن. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ کہاں لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو موزیز, بک آف ایکسوڈس ہے غالباً اف آئی ریمبر کریکٹلی, اس میں ہے کہ موزیز کو جب گاڈ نے ماؤنٹ پر بلایا, ماؤنٹ طور پر, ماؤنٹ آف لائٹ پر, تو موزیز کو کہا کہ اپنے شوز اتار دو اور اپنے پاؤں دھو, اپنے جو ہے نا منہ کو واش کرو, اپنے ہینڈز کو واش کرو. تو میں نے کہا ایگزیکٹلی یہی تو ہم کر رہے ہیں. یعنی جب آپ گاڈ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو یو کلینز یور سیلف, یو پیوریفائی یور سیلف. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ ایک تو مجھے بائبل کا پتہ تھا, اور دوسرا اس کے لیے بڑی فیسینیٹنگ بات تھی کہ واقعی یہ تو اگر مسلمان کرتے ہیں تو یہ تو بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے. تو دیکھیں یہ ہر قوم وضو کیا کرتی تھی, اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے فوائد رکھے ہیں. کچھ میں نے آپ کو بتا دیے, کچھ اللہ نوز بیسٹ, پتہ نہیں اور کیا کیا فائدے ہیں, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن وضو از امیزنگ, ٹھیک ہے. تو وضو میں رہنا یہ انشاءاللہ آپ کو گناہوں سے بھی بچائے گا. بہت اچھی ٹپ ہے خصوصاً نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ تعالی, اور ایک شیلڈ کریٹ ہو جائے گی آپ کے ارد گرد جو آپ کو نیگیٹیوٹیز سے بچائے گی. جب آپ بہت ڈی موٹیویٹ فیل کر رہے ہیں, ڈی موٹیویٹڈ وضو کریں, یو ول فیل انرجائزڈ انشاءاللہ تعالی. اور اگر 2 نفل پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہے, یہ تو بہت ہی اچھی عادت ہے, جیسے بلال رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. پھر یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویریلی وین اے سرونٹ, جب ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, ان کے گناہ ان کے ہیڈ پہ اور شولڈرز پہ آ جاتے ہیں, اور جب وہ بوئنگ اور پروسٹریٹنگ کرتے ہیں تو وہ گناہ گرنے لگ جاتے ہیں. اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا ریوارڈ دے رہا ہے کہ اللہ آپ کے گناہ جو ہے وہ جھڑوا رہا ہے, کہ یہ بندہ آیا ہے نماز کے لیے تو اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں, اس کے سر پہ گناہ آ جاتے ہیں, اس کے کندھے پہ گناہ آ جاتے ہیں. تو کتنی خوبصورت چیز ہے نماز, ٹھیک ہے. یعنی اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو معاف کرنے میں. جہنم میں جانا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے تو جنت بہت آسان کر دی ہے, شدید آسان کر دی ہے. تو اب بندہ خود نہ معاف کرانا چاہے, یہ ایک الگ بات ہے. دیکھیں وضو میں معاف کرا رہا ہے اللہ, نماز میں کھڑے ہوئے تب معاف کروا رہا ہے اللہ, سجدے میں جائیں تب معاف کروا رہا ہے اللہ, پھر درود کے بعد آپ نے دعائیں پڑھنی تب معاف کروا رہا ہے اللہ.
پھر جب تک آپ ذکر کریں گے نماز کی جگہ پر بیٹھ کے تب معاف کروا رہا ہے اللہ. اب پھر بھی کوئی نہ معاف ہونا چاہے تو پھر اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ اوبیس سی بات ہے, پھر ان کو چاہیے اس پہ سوچیں. اینڈ اندر حدیث, یہ بھی بہت خوبصورت حدیث ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی, میں آپ کے سامنے حدیث ہی رکھوں گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, were people to know the blessings of pronouncing azan and the standing in the first row, اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے اذان دینے کا ریوارڈ اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ریوارڈ, they would even draw lots to secure these privileges, وہ قرعہ ڈالیں گے اس پریویلیج کو لینے کے لیے, قرعہ اندازی کیا کریں گے. And were they to realize the reward of performing namaz early, they would race for it, اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ جلدی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے وہ ریس لگائیں گے. And were they to know the merits of namaz, that is Isha namaz and the Fajr namaz, they would come to them even if they had to crawl, رینگ کر بھی آنا پڑے تو آئیں گے. اگر انہیں فجر اور عشاء کا ریوارڈ پتہ لگ جائے رینگ کر بھی آنا پڑے آئیں گے. دیکھیں کتنی ڈیسپریٹ سچویشن, بتائیے کتنی ڈیسپریٹ سچویشن, رینگ کر آنا. یعنی یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے شاپہولک لوگ ہوتے ہیں تو کوئی سیل لگ جائے انہیں رینگ کر بھی جانا پڑے پہنچ جائیں گے. انہیں پتہ ہے سیل لگی ہے, میں نے آج پہنچنا ہی پہنچنا ہے, ٹھیک ہے, میں نے سنیچ کرنا ہے, ریوارڈ میں نے وہ کپڑا خریدنا ہے جا کے. اس طرح کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی, کھاڑی میں سیل لگی تو وہ پاگل ہوئی ہے عوام, وہ دیر سنیچنگ دا کلوتھ, ٹھیک ہے, وہ ایک دوسرے گلا کاٹنے کے لیے بھی ریڈی ہیں. تو یہی شوق نماز میں کس طرح آئے گا؟ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں اتنا ریوارڈ ہے, اتنا ریوارڈ ہے, بتا دیا نا. باقی اب ایمان کی بات ہے کہ مان لو ہے تو ہے. تو جو لوگ ماشاءاللہ عشاء اور فجر پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ایک اور خوشخبری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور تو دیکھیں میں دونوں احادیث سناؤں گا آپ کو جن میں تھوڑا ڈراوا بھی ہے اور جس میں خوشخبری بھی ہے, دونوں ہمارے لیے اچھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نمازیں منافقین پہ بہت بھاری ہیں, فجر اور عشاء. تو یہ ہمارے تزکیے کے لیے, ٹھیک ہے, یعنی اللہ معاف کرے اگر فجر اور عشاء ہم پہ بہت بھاری ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمانی لیول کیا ہے. اس کا مطلب ہم ایمانی طور پہ منافق ہیں. اس سے حدیث سے تو یہی پتہ لگ رہا ہے. نفاق کی ایک نشانی ہے. تو ایمان کو بہتر کرنا چاہیے انشاءاللہ, یہ گول بنانا چاہیے کہ میں نے اپنا ایمان بہتر کرنا ہے. اٹ از این امیزنگ گول, امیزنگ گول, ٹھیک ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابہ کا ویو تھا, اور صحابہ کہا کرتے تھے جو بندہ فجر اور عشاء پڑھ رہا ہے اس کی ایمان کی گواہی دو, اس میں کوئی نہ کوئی خیر موجود ہے. اب آئی نو بہت سے کاؤنٹرز آ سکتے ہیں, لوگ فوراً کاؤنٹر دیتے ہیں کہ نہیں وہ ہم نے تو دیکھا فلانا 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور چرس بھی بیچتا ہے, ہم نے دیکھا فلانا بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور جو ہے نا وہ پارٹی بھی کرتا ہے. تو اس طرح لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں لے آتے ہیں, عجیب و غریب باتیں, کہ جی نہیں نماز کا کیا فائدہ, وہ نماز پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں, فراڈ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. فلانا بندہ نماز پڑھتا ہے وہ تو جوتیاں بھی صحیح سے نہیں رکھتا, مسجد میں اس کی جوتیاں الٹ پلٹ پڑی ہوتی ہیں, تو نماز نے کیا سکھایا؟ دیکھیں نماز پڑھنے کا یہ مطلب نہیں آپ فرشتے بن جائیں گے, آپ میں غلطیاں رہیں گی, لیکن نماز پڑھنی اس لیے گناہ معاف کروائیں. یہ کس نے کہا نماز پڑھ کے گناہوں سے پاک ہو جائے گا بندہ؟ ہو سکتا ہے ایک بندہ نمازی ہے لیکن کسی گناہ میں مبتلا ہے, ویری مچ پاسبل, لیکن جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے اس میں خیر ہے انشاءاللہ, یہ سمجھنا چاہیے نا. باقی اللہ معاف کرے کوئی بہت منافق ہے, دکھلاوے کی نماز پڑھ رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, فراڈ کر رہا ہے, بزنس میں 2 نمبریاں کر رہا ہے, اس کو پھر اللہ پوچھے گا, وہ ہمارے لیے کوئی مثال تو نہیں ہے نا. تو فجر اور عشاء کی نماز جو پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے ایمان کی گواہی دے دی جائے کہ اس میں بہت خیر موجود ہے انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں یہ 2 نمازیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث, مین کسڈ اے وومن ایٹ دا ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سو ہی کیم ٹو دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ انفارمڈ ہم اباؤٹ اٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. Then this ayah got revealed and performed the salah between the 2 ends of the day and in some hours of the night. Verily the good deeds efface the evil deeds. Hasanat remove the sayyiat. کتنی خوبصورت بات ہے.